اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوال خود سے پوچھا ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بہن بھائیوں کی شادیوں سے آگے بڑھی؟ یہ وہ سوال ہے جسے صدیوں سے مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا۔ ہم نے سنا، مان لیا اور پھر کبھی رک کر یہ نہیں سوچا، کیا قرآن کریم نے واقعی ایسا کہا ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ یا پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کی کوئی اور حقیقت بیان کی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی برسوں پرانی سوچ بدل دے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اس ویڈیو کو درمیان میں ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ پر ایک ایسا راز کھلے گا جو صرف تاریخ کا راز نہیں بلکہ نسل نبوت، ولایت اور اللہ کی حکمت کا راز ہے۔ آج ہم کوئی سنی سنائی کہانی نہیں سنائیں گے، نہ ہم جذباتی باتیں کریں گے، نہ کسی کی توہین کریں گے اور نہ ہی کسی پر کوئی فتویٰ لگائیں گے، بلکہ ہم صرف ایک سوال لے کر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دروازے پر جائیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ رہنے کی تعلیم دی، اور ہمارے نزدیک دین کے دقیق ترین اسرار انہی پاک ہستیوں سے سمجھے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، اگر اللہ نے انبیاء کو چن کر دنیا میں بھیجا، اگر اللہ نے نبوت کی نسل کو اپنی خاص حکمت کے تحت محفوظ رکھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسی پاکیزہ سلسلے کی ابتدا ایک ایسے طریقے سے ہوئی ہو جس کے بارے میں آج ہمارے ذہنوں میں اتنے بڑے ابہام موجود ہیں؟ یا پھر اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے خود آسمان سے ایسا انتظام فرمایا جس کا ذکر عام مجالس میں نہیں ہوتا؟ کیا واقعی جنت سے حور نازل ہوئی تھی؟ کیا مومنہ جنیہ کے آنے کا ذکر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں موجود ہے؟ اور اگر ہے تو پھر یہ روایت عام مسلمانوں تک کیوں نہ پہنچ سکی؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب تلاش کریں گے، قرآن کریم کی روشنی میں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں، اور عقل و حکمت کی روشنی میں۔ لیکن یاد رکھیے، اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک تاریخی بحث نہیں بلکہ آخر میں ہم اس راز تک بھی پہنچیں گے کہ حابیل اور قابیل صرف تاریخ کے دو کردار نہیں بلکہ آج بھی ہر انسان کے اندر زندہ دو راستے ہیں، اور جب یہ راز کھلے گا تو شاید آپ قرآن کریم کی اس داستان کو پہلے کی طرح کبھی نہ پڑھ سکیں۔ تو آئیے پورے ادب، تحقیق اور اخلاص کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے بچپن میں واپس چلیے۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے ایک ہی بات سنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھی، اور چونکہ اس وقت دنیا میں کوئی اور انسان موجود نہیں تھا، اس لیے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں اور اسی طرح نسل انسان آگے بڑھی۔ یہ روایت اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ شاید ہی کسی نے اس پر سوال اٹھایا ہو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہونا اور ثابت ہونا دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتی؟ دین میں کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو زبانوں پر تو عام ہیں، مگر جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر دیتا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر دیتا ہے، حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر دیتا ہے، قربانی کا ذکر دیتا ہے، حسد کا ذکر دیتا ہے، قتل کا ذکر دیتا ہے۔ لیکن غور کیجئے، کیا قرآن کریم ایک بھی آیت میں یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں سے کیا؟ نہیں، قرآن کریم اس بارے میں خاموش ہے، اور جب قرآن خاموش ہو تو ایک طالب حق کا اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ پھر اس خاموشی کی تفسیر کون کرے گا؟ یہاں سے تحقیق کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ دین میں ہر وہ بات جو نسل انبیاء سے متعلق ہو معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک خاندانی مسئلہ نہیں، یہ در حقیقت اللہ کی سنت انتخاب کا مسئلہ ہے۔ اللہ جسے نبوت دیتا ہے اسے چنتا ہے، جسے ولایت دیتا ہے اسے چنتا ہے، جسے اپنی حجت بناتا ہے اسے بھی چنتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے نسل نبوت کی ابتدا بھی اپنی خاص حکمت کے ساتھ نہیں فرمائی ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے اہل تحقیق کو سوچنے پر مجبور کیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دو راستے سامنے آتے ہیں، ایک وہ راستہ جو عوام میں مشہور ہو گیا، اور دوسرا وہ راستہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں بیان ہوا۔
اب سوال یہ ہے، اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس بارے میں کوئی ایسی حقیقت بیان کی ہو جو عام طور پر لوگوں تک نہ پہنچی ہو، تو کیا ایک طالب علم کو اسے سننا نہیں چاہیے؟ اور اگر امام جعفر صادق علیہ السلام اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوں تو کیا ہمیں اپنی پرانی سنی سنائی باتوں کو ایک لمحے کے لیے روک کر امام علیہ السلام کی بات نہیں سننی چاہیے؟ کیونکہ اگلے حصے میں ہم ایک ایسی روایت کے دروازے پر دستک دینے والے ہیں جس میں جنت سے حور کے نازل ہونے کا ذکر بھی ہے، مومنہ جنیاں کا ذکر بھی ہے، اور نسل آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسا بیان بھی جس نے اس پورے مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دی۔ تو آئیے اب ہم براہ راست ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سوال کا کیا جواب عطا فرمایا۔ محترم دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں عوامی روایت ختم ہوتی ہے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بیان کردہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں سے گفتگو صرف تاریخ کی نہیں رہتی بلکہ اللہ کی حکمت، اس کے انتخاب اور نسل نبوت کی طہارت کی طرف بڑھتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں اس سوال کا ایک ایسا جواب ملتا ہے جو اس پورے مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کے اپنے فیصلوں پر نہیں چھوڑا بلکہ خود اپنی حکمت سے اس کا انتظام فرمایا۔ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک حور نازل فرمائی اور ایک مومنہ جنیہ کو بھی مقرر فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے نکاح اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ انجام پائے۔ یہ روایت ایک نہایت گہرا سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ روایت درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل نبوت کی بنیاد محض ایک سماجی ضرورت پر نہیں بلکہ اللہ کے براہ راست انتخاب اور تدبیر پر رکھی گئی۔ ذرا غور کیجئے، جس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں کی قدرت سے پیدا فرمایا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت میں سے منتخب فرمایا، کیا وہ اپنی منتخب کردہ نسل کی ابتدا کو بھی اپنی خاص حکمت کے تحت محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر اہل معرفت غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے صرف ظاہری اسباب کے تابع نہیں ہوتے۔ جہاں وہ چاہتا ہے وہاں زمین سے چشمہ جاری کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل بھیج دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہاں اپنی حکمت کے مطابق ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا عام عقل کو پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول اس روایت کو صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس روایت کا مرکزی پیغام کیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل ہدایت کو اپنی نگرانی میں پروان چڑھایا۔ یہ محض انسانی منصوبہ نہیں تھا، یہ رب کائنات کی تدبیر تھی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال جنم لیتا ہے، اگر اللہ نے یہ خاص انتظام فرمایا تو اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ نسل نبوت کی طہارت کا راز کیا تھا؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اس سلسلے کو اپنی مشیت کے سایہ رحمت میں رکھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اس سفر کے اگلے حصے میں ملے گا، جہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی اپنے برگزیدہ بندوں کو چننے کی حکمت نسل انبیاء میں کس طرح جلوہ گر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب سوال صرف یہ نہیں رہا کہ نسل آدم کیسے آگے بڑھی، اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل نبوت کو کیوں اپنے خاص انتخاب کے تحت رکھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ، عقیدہ اور معرفت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، قرآن کریم بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اصطفیٰ، یعنی اللہ کا چن لینا۔ اللہ ہر انسان کو نبی نہیں بناتا، ہر خاندان کو مرکز ہدایت نہیں بناتا، ہر نسل کو اپنی حجت کا وسیلہ نہیں بناتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ یہاں ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے،
اللہ نے صرف افراد کو نہیں چنا بلکہ نسلوں کو بھی چنا، اور جب اللہ کسی نسل کو چنتا ہے تو وہ اسے اپنے مقصد کے لیے تیار بھی کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم اس داستان کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں تاریخ ختم ہوتی ہے اور معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ اگر ہم حابیل اور قابیل کو صرف دو بھائی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں تو شاید ہم قرآن کریم کی سب سے بڑی تعلیم کھو دیں۔ ذرا غور کیجئے، قرآن کریم نے اس واقعے کو صرف ایک قتل کی داستان بنا کر بیان نہیں کیا، بلکہ اسے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک آئینہ بنا دیا۔ کیونکہ قابیل صرف ایک شخص نہیں، ایک فکر ہے، اور حابیل صرف ایک فرد نہیں، بندگی کا ایک راستہ ہے۔ قابیل وہ سوچ ہے جو کہتی ہے میں بہتر ہوں، مجھے زیادہ حق حاصل ہے، اگر میری خواہش پوری نہ ہوئی تو میں حق کو بھی مٹا دوں گا۔ قابیل کی اصل بیماری قتل نہیں تھی، قتل تو اس بیماری کا نتیجہ تھا۔ اصل بیماری تکبر، حسد اور نفس کی غلامی تھی، اور یہی تین چیزیں آج بھی انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہیں۔ دوسری طرف حابیل کو دیکھیے، اس کے ہاتھ میں طاقت بھی تھی، وہ چاہتا تو اپنے بھائی سے لڑتا، لیکن اس نے فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ بندگی کا اعلان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے نفس سے نہیں، اپنے رب سے فیصلہ کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک قابیل بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک حابیل بھی۔ جب نفس غالب آتا ہے تو اندر کا قابیل جاگ اٹھتا ہے، اور جب اللہ کی یاد غالب آتی ہے تو اندر کا حابیل زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک نہایت لطیف راز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے نسل ہدایت کا خاص اہتمام فرمایا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس نسل میں آنے والے ہر فرد نے لازماً ہدایت کو اختیار کیا، کیونکہ پاک نسب ہدایت کی ضمانت نہیں، ہدایت کا دروازہ ہے۔ اللہ راستہ دکھاتا ہے لیکن چلنا انسان کو خود پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک ہی گھر میں ایک طرف حابیل ہے اور دوسری طرف قابیل، ایک ہی باپ لیکن دو مزاج، ایک ہی نسل لیکن دو راستے، ایک اللہ کی رضا کا مسافر اور دوسرا اپنے نفس کا غلام۔ اور یہی دو راستے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو انسان کو عاجزی، محبت، قربانی اور ولایت کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو انسان کو تکبر، حسد، اقتدار اور انا کی طرف لے جاتا ہے۔ سوچئے آپ کی زندگی میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حابیل کرتا ہے یا قابیل؟ جب آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو کون بول رہا ہوتا ہے؟ جب آپ حق کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ آپ کی خواہش کے خلاف ہے تو کون فیصلہ کر رہا ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب انسان کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اور اب اس پوری گفتگو کا سب سے گہرا قلندرانہ راز ابھی باقی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف، جہاں ہم جانیں گے کہ قلندر دراصل اپنے اندر کے قابیل کو کیسے مارتا ہے اور اپنے اندر کے حابیل کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام کی داستان، حابیل اور قابیل کا واقعہ اور ولایت کا راستہ ایک ہی حقیقت بن جاتے ہیں۔ دوستو، ہم اس داستان کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں تاریخ ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے باطن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے آج تک یہ سمجھا کہ حابیل اور قابیل صرف حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے تو شاید آپ نے اس قصے کا ظاہری پہلو تو پڑھا، لیکن اس کا باطنی راز ابھی باقی ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں قرآن کریم صرف گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں نہیں سناتا، قرآن کریم انسان کو اس کا اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے اندر ایک حابیل بھی ہے اور ایک قابیل بھی۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے، تو اس کے اندر حابیل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی خواہش کو خدا بنا لیتا ہے، حق کو صرف اس لیے رد کر دیتا ہے کہ وہ اس کے نفس کے خلاف ہے، حسد اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے اور تکبر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، تو اس کے اندر قابیل بولنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ انسان کو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف بلایا، کیونکہ اصل میدان جنگ زمین پر نہیں، انسان کے سینے کے اندر ہے۔ ایک طرف نفس کھڑا ہے اور دوسری طرف اللہ کی طرف بلانے والی روح، ایک طرف خواہش ہے اور دوسری طرف ہدایت، ایک طرف قابیل ہے اور دوسری طرف حابیل۔ اب ذرا قلندر کو دیکھیے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ کلندر وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے، لیکن اہل معرفت کی نگاہ میں کلندر وہ نہیں جو صرف دنیا چھوڑ دے۔ کلندر وہ ہے جو اپنے نفس کی حکومت ختم کر دے۔ وہ اپنے اندر کے قابیل کو تخت سے اتار دیتا ہے اور اپنے اندر کے حابیل کو سجدہ بندگی میں زندہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے حقیقی ولایت کا سفر بھی انسان کے اپنے باطن سے شروع ہوتا ہے۔ ولایت صرف ایک نسبت کا نام نہیں، ولایت ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت جس میں انسان کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ جب تک نفس حکم دیتا رہے، قابیل زندہ رہتا ہے، اور جب دل میں اللہ کا نور غالب آ جائے تو حابیل کی روح انسان کے اعمال میں نظر آنے لگتی ہے۔ تب حسد محبت میں بدل جاتا ہے، تکبر عاجزی میں بدل جاتا ہے، اور عناد بندگی میں ڈھل جاتی ہے۔ شاید اسی لیے اولیاء کاملین نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی فتح کسی دوسرے انسان پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر ہوتی ہے، اور جب یہ فتح نصیب ہو جائے تو انسان کے اندر ایک نیا جنم ہوتا ہے۔ یہ فقیر کا جنم ہے، کلندر کا جنم ہے۔ اور شاید حضرت آدم علیہ السلام کی اس پوری داستان کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف یہ بتانے کے لیے حابیل اور قابیل کا واقعہ نہیں سنایا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، بلکہ اس لیے سنایا کہ آج اسی لمحے فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر زندہ کون ہے، حابیل یا قابیل۔ داستان اردو کے معزز دوستو، ہم اس پوری گفتگو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن شاید اصل سوال ابھی شروع ہوا ہے۔ آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے بارے میں مختلف روایات کا ذکر کیا، ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایت کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کی سنت اصطفاء پر غور کیا، اور حابیل اور قابیل کی داستان کے باطنی پہلو کو بھی دیکھا۔ لیکن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج ہمیں یہ معلوم ہو بھی جائے کہ نسل آدم علیہ السلام کس طریقے سے آگے بڑھی، تو کیا صرف یہ جان لینا ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو صرف معلومات کی کتاب بنا کر نازل نہیں فرمایا بلکہ ہدایت کی کتاب بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اس لیے اس پوری داستان کا سب سے بڑا سبق شاید یہ نہیں کہ نسل آگے کیسے چلی، بلکہ یہ ہے کہ آج ہم کس نسل کے وارث ہیں۔ کیا ہمارے اعمال حابیل کی یاد دلاتے ہیں یا قابیل کی؟ جب ہمارے سامنے حق آتا ہے تو کیا ہم عاجزی سے اسے قبول کر لیتے ہیں یا انا کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ جب کسی دوسرے انسان کو اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو کیا ہمارے دل میں دعا پیدا ہوتی ہے یا حسد؟ جب خواہش اور حکم خدا آمنے سامنے آتے ہیں تو ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق حابیل کے راستے سے ہے یا قابیل کے راستے سے۔ اور یہی ولایت کا بھی امتحان ہے۔ ولایت صرف زبان سے محبت کا نام نہیں، ولایت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جائے، کیونکہ جب تک نفس انسان کا امام بنا رہے منزل تک پہنچنا ممکن نہیں، اور جب اللہ کی ہدایت انسان کی رہبر بن جائے تو باطن میں حابیل کی روشنی جنم لینے لگتی ہے۔ شاید اسی لیے اہل معرفت فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ایک شہر سے دوسرے شہر کی نہیں بلکہ نفس سے اللہ کی طرف ہجرت ہے، اور یہی ہجرت انسان کو ولایت کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ آج کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے اپنے دل سے صرف ایک سوال کیجئے، میرے اندر اس وقت کون زندہ ہے، حابیل یا قابیل؟ میرا فیصلہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے یا میرے نفس کی خواہش سے؟ اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان نے اپنا مقصد پورا کر دیا، کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ صرف تاریخ سنانے کے لیے نہیں سنایا بلکہ یہ بتانے کے لیے سنایا کہ ہر دور میں حابیل اور قابیل پیدا ہوتے رہیں گے، فیصلہ صرف یہ ہے کہ تم کس کے وارث بنو گے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچائیے، ہو سکتا ہے کسی ایک دل میں سویا ہوا حابیل اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائے۔